الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی عطا اور اسی کی توفیق سے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ اپنے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کسی آپ ذہنی الجھن کا شکار ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آپ کے بنے کام جو ہے نا اگر بگڑتے جا رہے ہیں یا کاموں میں آپ کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام آپ کے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو الغرض اپنے جملہ مسائل کے حل کے لیے آپ وظائف پوچھ سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج ناصر بھائی موجود ہیں، تو ناظرین آپ ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے اور آپ کے مسائل پر ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے اپنے لیے، اپنی فیملی میں سے کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں نا، کیونکہ میسیجز کافی سارے آ رہے ہوتے ہیں، میرے لیے دعا کروا دیجیے گا، میری فیملی کے لیے، میری والدہ کے لیے، میرے والد کے لیے، یا میرا یہ کام رکا ہوا ہے، کیونکہ مدنی چینل کے نظریے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، کون اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ دعا میں شامل ہو جائے، کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہو جائے کہ اس نیک بندے کے صدقے ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، اللہ پاک نیک لوگوں کے صدقے ہماری بھی پریشانیاں دور فرما دیں۔ تو دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، اور گر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو درود پاک کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کے ذریعے بھی ناظرین کو روحانی علاج بتانا، سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ روحانی علاج بتایا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم روحانی علاج یا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ان ویورز، ان مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جن کے ساتھ یہ خود مسئلہ ہوتا ہو یا کوئی عزیز یا رشتہ دار بیماری کے وقت یا صدمے کی وجہ سے یا ٹینشن کی وجہ سے یا ڈر یا خوف کی وجہ سے بعض دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماری کے سبب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کئی گھنٹوں تک، کئی دنوں تک جو ہے ہوش نہیں آتا، تو ان کے لیے وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یہ قرآنی عمل ہے، نوٹ کیجئے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کی یہ آیہ مبارکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس کو ہوش نہیں آ رہا، وہ پانی کے چھینٹیں اس مریض پر، اس شخص پر ڈالے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ بے ہوش شخص جو ہے اس کو ہوش آ جائے گا۔ اور یہی عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ نے ڈاکٹر کی پرمیشن سے کرنا ہے، ڈاکٹر کی اجازت سے کرنا ہے۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جو ہے وہ ڈاکٹر پانی وغیرہ استعمال کرنے کا منع کرتے ہیں، اگر ایسی کنڈیشن ہو تو ایسے مریض کے کان پر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر دم کرنا ہے، یا اس کے چہرے پر دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل مریض کو ہوش آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔
اللہ ماشاء اللہ، یہ تو مریضوں کے حوالے سے بھی ہوگا یا الحمدللہ سمجھ۔ اچھا حسنین بھائی، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، کمزوری کی وجہ، نقاہت کی وجہ سے بھی، یا بعض اوقات کچھ اس طرح کے معاملات ویسے ہی آ جاتے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب بالخصوص جو مرگی کے مریض ہوتے ہیں، جب ان پر دورے پڑتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی بعض اوقات ہوش نہیں رہتا۔ اب ان کو بھی ہوش میں لانے کے لیے کیا یہی وظیفہ کیا جائے گا؟ جی، اسی طرح میں یہی عرض کیا میں نے ابتداً کہ جتنے بھی مریض جو ہوش کے سبب یعنی ہوش کھو جاتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو یا پریشانی ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو جس کی وجہ سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے، اسی طرح بعض دفعہ بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پینک میں چلے جاتے ہیں، پینک اٹیک آتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تو ان پر بھی یہ عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو یہ وظیفہ کیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، تو الحمدللہ سبحان مریض ہوش میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیچارے ICU میں ہیں، جو بے ہوشی کی کیفیت میں ہیں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا، میسیجز بھی کافی سارے ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ ناصر بھائی، کچھ میسیجز پہلے میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، آپ استخارے فرما لیجیے گا، پھر انشاءاللہ الکریم میں کالز کی طرف بڑھوں گا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی بھابھی کا استخارہ کروانا ہے، وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بھابھی کا نام ہے عظمیٰ اور ان کی والدہ کا نام کوثر بی بی ہے۔ اچھا، میرا نام شازیہ پروین ہے، میری والدہ کا نام منیرہ بی بی ہے، اور میرے دونوں گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، استخارہ بھی فرما دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ نام ہے ادیبہ بطول نام ہے، کافی بیمار رہتی ہیں، پڑھنے کو بھی دل نہیں لگتا، استخارہ بھی کر دیں۔ والدہ کا نام ہی ارشاد بی بی، اور دعا بھی فرما دیں، میں درس نظامی میں پڑھتی ہوں، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے۔ سعاد اتاری صاحب ہیں سرگودا سے، میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ جی سعاد بھائی، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ ایک اور میسیج ہے استخارے کے حوالے سے، یہ ایک میسیج آیا ہے، استخارہ کر دیں شاکر، والدہ کا نام مختیار، اکثر بیمار رہتے ہیں اور بچے بھی ٹھیک نہیں رہتے، کاروبار بھی صحیح نہیں چل رہا، تو ان کے جملہ مسائل کے حل کے لیے استخارہ کر کے وظائف بھی ارشاد فرمائیے گا۔ گل شیر خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام مریم خاتون ہے، میرے لیے استخارہ کر دیں، مجھے ہر ٹائم پورے جسم میں درد رہتا ہے، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی دعا بھی بتا دیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، رخسانہ بی بی نام ہے، والدہ کا نام مسرت نصیر ہے، میل سے ضلع وہاڑی سے میسیج کیا ہے، میں نے گھر کے بارے میں استخارہ کروانا ہے، گھر میں سب کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، ہر چھوٹے بڑے کام میں رکاوٹیں مشکلات آتی ہیں، میری 4 بیٹیاں، بیٹیوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے، کسی رشتہ دار اور ہمسایوں سے تعلق نہیں رہتا، اگر ہم کسی سے تعلق رکھیں تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تنہا ہو کے رہ گئے ہیں، گھر میں دل بھی نہیں لگتا، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا تھا، تاکید بھی کی ہے کہ ہمارا میسج ضرور شامل کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ کا میسج شامل کر لیا ہے، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ ان کا استخارہ بھی فرما دیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ، درد یہ سب دور فرما دے، جو بھی ذہنی الجھنیں ہیں اللہ پاک قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں۔ تو ناصر بھائی سب کی استخارے آپ فرما لیجئے۔ آئیے بڑھیں گے جب تک ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام نوید اقبال ہے، میری والدہ کا نام فاطمہ بی بی۔ میری نا صحت کے بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں، صحت ٹھیک نہیں ہو رہی، پیدا خراب رہتا ہے، سب عجیب سسٹم چلا ہوا ہے، میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ جی نصیر اقبال آپ نے نام بتایا نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ کریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیٹی ہے، اس کا نام جویریہ بطول ہے، اور اس کی والدہ کا نام شبانہ کوثر ہے۔ میری بیٹی کو اکثر سر میں درد رہتا ہے اور ٹانگوں میں بھی درد اور جسم میں بھی درد، کمزوری بہت زیادہ ہے، علاج بھی بہت کرایا ہے، کوئی فاقہ نہیں پڑا، نظر بھی ٹھیک ہے، سر کی درد نہیں جاتی، تو استخارہ بھی کروانا ہے اور کوئی علاج بھی روحانی عطا فرما دی۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ کلیم اللہ بات کر رہا ہوں، میرا تعلق پنجاب کے شہر علی پور سے ہے۔ جنید بھی پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کال ریکارڈ کی تھی، اپنا مسئلہ بیان کیا تھا، آپ نے اپنی روحانی علاج بتایا تھا، اللہ پاک کی رحمت سے کافی بہتری ہے۔ اب عرض یہ تھی کہ میرے بچوں کے نانا جان کی طبیعت ناساز ہے، معدے کی تکلیف بتاتے ہیں ڈاکٹر، اور کوئی کھائیں پئیں کوئی چیز تو معدے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے،
تو آپ سے عرض یہ تھی کہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان پر اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائے، اور کوئی خصوصی روحانی کوئی وظائف ہوں تو وہ بھی بتا دیجیے گا، جن کو پڑھ کر یا دم کر کے وہ پانی میں پئیں یا پڑھتے رہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے بہتری عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 آمین۔ کلیم اللہ بھائی، اللہ پاک آپ کے بچوں کے نانا جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اور آپ نے پہلے بھی آپ کی قول آئی تھی، آپ کے لیے بھی الحمدللہ سوجل روحانی علاج وظائف بتائے تھے، تو اب آپ کے نانا جان بیمار، آپ کے بچوں کے نانا بیمار ہیں نا، تو معدے کی تکلیف کے حوالے سے آپ نے کہا نا، تو اس میں دیکھیں 2 روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ آیت قرآنی ہے، یہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب اس کا تعویذ بنا کر یہ پیٹ پر باندھ لیں، تو پیٹ کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں، معدے کے جو بھی امراض ہیں، الحمدللہ سوجل دور ہو جائیں گے۔ اور یہی آیت مبارکہ، یہ پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47 ہے، یہی 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے معدہ درست ہو جائے گا۔ یہ تو روحانی علاج ہو گیا، وظیفہ ہو گیا، اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں۔ بعض اوقات اندرونی طور پر بعض اوقات معدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا، اور باقی مشورہ بھی دیجیے گا ان کو، بھئی کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، اعتدال کے ساتھ چلیں، اور پرہیز بھی کریں، انشاءاللہ الکریم معدہ درست ہو جائے گا، تو جسمانی بہت سارے امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، باقی اس کا ایک خاص تعویذ بھی ہوتا ہے جو روحانی علاج کے اسٹال سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام زین العابدین ہے، میں برے والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا کا نام سید احمد ہے اور والدہ کا نام نسرین اختر ہے۔ میرے پاپا دبئی میں رہتے ہیں اور وہ ہمارے سے اچھے طرح سے بات نہیں کرتے، کوئی ٹینشن ہے ان کو بتاتے نہیں ہیں، سارا کر دے۔ شکریہ۔ چلیں استخارہ کرواتے ہیں، دعا بھی کیجیے گا۔ ناصر بھائی ان کے والد صاحب لگتا ہے ایسا ہے، محسوسات ہیں کہ کچھ ٹینشن میں ہیں، اور گھر والے بھی بڑے فکر مند ہیں ان کے نا، تو ان کا استخارہ بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی ایسا ارشاد فرمائیے گا کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ ایک میسج آیا ہے حسنین بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر پہ کسی نے کیس کر دیا ہے، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ہمیں اس کیس میں کامیابی نصیب ہو۔ ناجائز مقدمات میں کوئی گر گیا ہو تو کیا عمل کریں، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ کرے۔ ایک وظیفہ ہے یہ، اور ان کا پورا گھر اگر چاہیں تو یہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کیا جائے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں، یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور یہ کلمات جو ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کریں۔ اور ایک اور عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، ان کے لیے بھی ہے اور دیگر ہمارے ناظرین کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھیں، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس سال 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ ہمارے کئی ناظرین جو ہیں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں جو حل نہیں ہوتے اور حل نہیں ہو رہے، تو ان کے لیے میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ 1500 سالہ جشن ولادت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں، انشاءاللہ آپ کی کئی ایک مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، بیماریاں جو ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، دکھ درد رنج علم انشاءاللہ تمام معاملات عافیت اور آسانی کے ساتھ دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو درود پاک کی کثرت بھی کرتے رہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب درود پاک کے تحائف بھی پیش کریں۔ اور درود پاک تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ناظرین، اگر خاص آپ کو اسپیسیفک کسی خاص مسئلے کی حل کا وظیفہ نہیں پتہ، اس کی خاص کوئی دعا نہیں پتی، کوئی نہیں پتہ، یا کوئی روحانی علاج نہیں معلوم، تو آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک میرا یہ مسئلہ حل فرما دیں، تو الحمدللہ سبحان درود پاک کی برکت سے اور پھر دعائیں کرنے کی برکت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو درود پاک بھی پڑھیں، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو اس کے ذریعے پیارے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ضرور پڑھا کریں، اور اتنا مبارک یہ عمل ہے کہ آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہونا، آپ چاہتے ہیں مجھے کامیابی مل جائے، بڑا یہ شاندار وظیفہ، زبردست روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا ہے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، کمنٹس کیے تھے، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. شامل کریں ناصر بھائی. جی ہوگا استخارے؟ جی جی ارشاد فرمائیں. یہ عظما نام بتایا تھا اپنے والدہ کا نام کوثر، یہ بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے. عظما بی بی کا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی نظر بد یا اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور دن میں کسی ایک ٹائم 111 دفعہ یہی یا سلامو پڑھ کے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. شازیہ نام بتایا اپنے والدہ کا نام منیرہ، ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اگر کسی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیجو کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جوڑوں کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی. ادیبہ نام بتایا کہ بیمار بھی رہتی ہیں اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، پڑھائی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. تو ادیبہ بی بی کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور باقی پڑھائی کے حوالے سے وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے. بیماری کے لیے آپ جو ہے روزانہ کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور پڑھائی کے لیے 7 بار 11 بار یا 5 بار یہ آپ نے پڑھنا ہے. یا عالمو یا علیمو یا حافظو یا حفیظو یا ناصرو یا نصیرو، یہ 5 دفعہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ آپ یہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور جو پڑھیں گے یاد بھی رہے گا اللہ کے کرم سے. ماشاءاللہ، بلکہ یہ تو اتنا زبردست وظیفہ ہے، بلکہ میں تو مشورہ چلو میں دیتا ہوں ٹیچرز کو، جی اساتذہ کرام کو. ان کی کلاسوں میں بھی بچے آتے ہوں گے، کچھ اس طرح کمزور ذہن کے بھی بچے ہوتے ہوں گے جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ان بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بچے دلچسپی نہیں لے رہے، تو اساتذہ کرام بھی چلیں خیر خواہی کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے طلباء پر، اپنے شاگردوں پر آپ دم کر دیں. آتے ہیں نا شاگرد وغیرہ بھی، استاد صاحب دم کر دیں، تو آپ یہ وظیفہ یا حافظو یا حفیظو یا عالمو یا علیمو یا ناصرو یا نصیرو. اچھا، اس کے 3 تعداد آپ نے ارشاد فرمایا، یا تو 3 مرتبہ یا 5 یا پھر 5 7 مرتبہ یا پھر 7 یا پھر 11. اچھا ہیں سارے کے سارے طاق عادات، جی طاق عادات میں ہی پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں بھائی ماشاءاللہ. بلکہ ماں باپ جو والدین ہمارے ساتھ شامل ہیں نا، بچے جاتے ہیں نا جیسے صبح پڑھنے کے لیے اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو صبح صبح یہ پڑھ کر بچوں کو دم کر کے آپ بھیج دیں، اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں. اور دیکھیں الحمدللہ بچوں کی بھی حفاظت رہے گی اور پڑھائی میں بھی دل لگے گا ماشاءاللہ. اچھا، یہ بچے بھی تو خود پڑھ کر دم کر سکتے ہیں نا؟ جو بچے پڑھ سکتے ہیں تو وہ خود پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی مزید شاکر نام بتایا کہ یہ بیمار بھی رہتے ہیں اور کاروباری حوالے سے بھی پریشان ہیں. تو شاکر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کاروباری حوالے سے کوئی بندش یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، رزق حلال میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آپ روزانہ کسی بھی ٹائم بلکہ ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام یہ 100 دفعہ آپ پڑھا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور کاروبار اگر نہیں لگ رہا تو انشاءاللہ اس میں بھی آسانی ہو جائے گی. گل شیر نام بتایا، والدہ کا نام مریم، ان کے جسم میں درد رہتا ہے. تو گل شیر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. جیسے ابھی بتایا جسم میں درد کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا غنیجو کا ورد کرتے رہیں. اگر کسی خاص کسی مقام پر اگر درد رہتا ہے تو صرف ایک بار یا مغنیو پڑھ کے آپ جس جگہ درد ہے اس جگہ پر آپ دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو تکلیف ہے ٹھیک ہو جائے گی.
رخسانہ نام بتایا، والدہ کا نام مسرت۔ گھر میں جو ہے مسائل ہیں اور بچے بھی بیمار رہتے ہیں، کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کوئی بیمار ہے، تو رخسانہ بیوی کا بھی استخارہ کیا ہے۔ وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اگر گھر میں بیماریاں ہوں، آزمائشیں ہوں، پریشانیاں ہوں، روزگار کے معاملات ہوں، مسائل ہوں، تو ان سارے ہی مسائل کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں، آپ یہ نوٹ فرما لیجئے، 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام آپ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ 1 ہفتے یہ عمل کریں، یعنی 7 دن تک یہ مسلسل عمل کریں۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ پریشانیاں، آزمائشیں، جو ٹینشنیں ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ گھر میں خوشحالی کا یہ زبردست وظیفہ ہو گیا نا، جب ساری بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی تو گھر میں خوشحالی الحمدللہ رہے گی، گھر میں محبت و بھری ایک فضا یہ قائم ہو جائے گی، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے۔ اچھا ایک میسیج ناصر بھائی یہ نوٹ کیجئے گا استخارے کے لیے، سمینہ بنت قمر النساء۔ اچھا ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ رات کو سوتے سوتے ڈر جاتی ہیں اور جب صبح سو کر اٹھتی ہیں تو بہت زیادہ یہ پسینے میں ہوتی ہیں نا، تو ان کا بھی استخارہ کریں، کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے، کیا ہے۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ ہم کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، تو دیکھیں اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ کی طرف سے یہ دیکھیں میسیج آیا نا، تو اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، یہ بعض اوقات یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ جب سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوا ہے میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہو گئے، یا میرے ساتھ یہ پرابلم آنا شروع ہو گئیں، میرے ساتھ بیماری کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا بالخصوص کاروباری افراد جو ہوتے ہیں، بزنس مین جو ہوتے ہیں، جو مارکیٹ میں جیسے مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو سکتا اس نے میرے ساتھ کچھ کروا دیا ہے یا میرے یہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ شکوک و شبہات، وسوسے، صرف خیالی باتیں کہ ہم نے جب سے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، ہماری ان کے ساتھ ایک آنا جانا ہوا ہے، ملنا جلنا شروع ہوا ہے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا ہے تو اب میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہو کر رہ گئے۔ تو دیکھیں آزمائشی، تکالیف، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ، یہ آتی ہیں، صحیح ہے نا، اور ہم اپنی ان پریشانیوں کو دوسروں کی طرف اگر منسوب کر دیں گے نا، ہم خود ذہنی الجھن کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ صبر اور صبر سے کام لیجئے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم شکوک و شبہات میں پڑ گئے، وسوسوں میں پڑ گئے کہ جب سے ان کے ساتھ میرا تعلق قائم ہوا ہے تو میرے ساتھ مسئلے مسائل شروع ہو گئے اور ہم پریشان ہو جائیں گے نا۔ تو بہرحال چلو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، ایسی خاص دعا عرض کر دیتا ہوں، کوئی آپ کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکے گا، اور اتنی مبارک یہ دعا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اسے کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ ہمارے آقا کا فرمان حق اور حق ہے۔ وہ دعا کون سی ہے سنیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے اور ہمارا ایک حفاظتی ایک بند یہ بن جائے گا الحمدللہ۔ یہ ضرور یہ دعا کھانے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، تو جب کھانا کھائیں تو اس وقت بھی پڑھ لیں تو فائدہ، اس وقت بھی یہ پڑھ لیں، بلکہ اس میں تو دیکھو نقصان سے بچنے کی دعا ہے نا۔ تو کھانے میں اگر زہر بھی ملا ہوگا، کوئی نقصان دہ چیز ملی ہوئی ہوگی نا، تو اس سے بھی الحمدللہ عز و جل نقصان سے محفوظ ہے۔ تو یہ کھانے کی بھی دعا ہے اور حدیث پاک میں بھی یہ دعا ارشاد فرمائی گئی ہے، ضرور پڑھا کریں۔ آئیے شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میری بیٹی افرا شہزادی اس کا نام ہے، اس کی ماں کا نام نسرین کوثر ہے جی۔ اس کو ناک کا مسئلہ تھا، ناک میں گدودیں تھی، آپریشن بھی کروا لیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، تو نزلہ زکام ہر وقت ہی رہتا ہے۔ مہربانی کر کے استخارہ کر دیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں جی۔ جی ابھی استخارہ کروا دیں۔ افرا نام بتایا، اقرا، افراح، صحیح۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ نصر اللہ نام ہے، والدہ کا زبیدہ۔ سر یہ کام نہیں ہوتے ہیں، جو کام میں سب رکاوٹیں بدلش سے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد دانش، میری والدہ کا نام فرزانہ بی بی ہے۔ کافی دن سے میرے پیٹ میں درد ہے، چیک اپ وغیرہ بھی کروایا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، اس کا استخارہ فرما دیجیے۔
جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرے والد صاحب ہیں، ان کو 2 سال پہلے فالج ہوئے ہیں، وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ ان کے والدہ کا نام مظلوم بی بی ہے اور میرے والد صاحب کا نام شکیل احمد ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کروا دیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں سوال ہے۔ ایک جو ہے وہ کاروباری ڈیل کی تھی، بزنس ڈیل سمجھ لیں، اور وہ آگے والا جو فریق ہے وہ اب یوں سمجھ لیں کہ اس کی نیت میں فرق آ گیا، تبدیلی آ گئی ہے، اور لیکن پیسے اچھے خاصے ابھی اس کو ایز ایڈوانس دے چکے ہیں، تو وہ پیسے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اور وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یعنی بیانہ آپ نے دیا تھا، کوئی کاروباری ڈیل کر رہے تھے، بیانہ دے چکے تھے، ایڈوانس کچھ پیمنٹ دے چکے تھے، اب وہ واپس نہیں کر رہے، پیسے واپس مل جائیں۔ چلیں اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مولانا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دکان بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے سامان لیا ہوا ہے، 2-3 سال ہو گئے لیکن پیسے نہیں دے رہے، برائے مہربانی بتا دی اس کے کیا حل ہے؟ حل صبر بھی ہے، اور چلیں آپ کا پیسہ آپ کو واپس مل جائے تو اس کا بھی ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی میں نے اپنے والد کے لیے استخارہ کروانا تھا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ خورشید احمد ان کا نام ہے اور والدہ کا نام رحمت بی بی۔ خورشید احمد نام بتائے انہوں نے۔ جی نیکسٹ کال۔ احمد رضا تاری، کوٹ ریڈکشن، ضلع قصور سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور چھوٹی بیٹی ہے تقریباً 4 سال، تو پیدائشی اس کو مسئلہ تھا سفید موتیے کا، تو وہ تو آپریشن وغیرہ کروایا تھا۔ اب ایک آنکھ میں نا کالا موتیا کافی دیر سے آیا ہوا ہے، 2-3 سال سے، اور پریشر تیز رہتا ہے اس آنکھ کا، لگاتار ڈراپس ڈال رہے ہیں۔ حضور کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ نوٹ کر لیا ہے مسئلہ، ابھی انشاءاللہ الکریم وظائف آپ کو بتائیں گے۔ ناصر بھائی آپ استخارے فرما لیجئے۔ ناظرین آپ کے استخارے ہو رہے ہیں پس پردہ، اور جب تک ہم آپ کو دکھائیں گے ایک سیگمنٹ، اور الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بھی ناظرین کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ شعبہ روحانی علاج کے تحت مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں، اور ان اجتماعات کے بعد بھی لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اس اجتماع میں شرکت کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے تاثرات دیتے ہیں، وہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات ان کے بھی ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک پیکیج موجود ہے، آئیے وہ دکھاتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے KBR بفر زون کی جامع مسجد مدینہ میں۔ جامع مسجد مدینہ میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع میں تلاوت و نعت کے بعد بیان ہوا اور پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی گئی، اور آخر میں الحمدللہ رکعت انگیز دعا کا اہتمام کیا گیا، اور پریشان حال اسلامی بھائیوں کو پریشانیوں، آزمائشوں، تکلیفوں کے حل کے لیے الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات بھی الحمدللہ ان کو پیش کیے گئے، ان کے لیے کارڈ کا عمل کیا گیا، اور الحمدللہ اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے کئی پریشان حال اسلامی بھائیوں کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اختر حمید، معین الدین، عبید رضا عطاری، میرا نام سید محمد فہد ہے، محمد بلال رضا عطاری۔ آج آپ دعا شفا اجتماع میں تشریف لائے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ دیکھیں اجتماع کی برکت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں میں۔ ماشاءاللہ آج جمعے کی نماز میں نے یہاں ادا کری تھی، اور نماز کے بعد اعلان کیا گیا ہماری مسجد سے کہ یہاں دعائے شفا اجتماع ہے۔ جی الحمدللہ پھر نیت وہیں کر لی اور ابھی حاضر ہوا ہوں میں۔ آپ نے پہلے بھی تعویذات وغیرہ لیے ہیں؟ ہاں جی ہے، الحمدللہ میں اس سے فائدہ اٹھاتے رہتا ہوں۔ تعویذات کے حوالے سے بھی مجھے پتہ چلا یہاں پہ تعویذات کا سلسلہ بھی ہے، استخارے کا بھی ہے، تو اس نیت سے بھی میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں تعویذات لیتا رہا ہوں، یہاں پہ بستے لگتے تھے، پہلے بچی کے مسئلے میں لیا تھا، مسائل ہوئے تھے اس سلسلے میں لیا، بہت فائدہ ہوا مجھے۔ ٹھیک ہے، مسائل حل ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کسی بھی پریشانی میں ہوتا ہوں، یا میرے گھر والے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی گھریلو ٹینشن ہو یا گھر والوں کی طرف سے، یا تو میں الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ میں بالخصوص کارڈ کا عمل جو ہے اس سے میں بہت فائدہ اٹھایا ہوں۔ پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں بالکل، میں اپنی نواسی کے لیے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں
کہ وہ ذرا سا 6 ماہ کی ہے، وہ روتی بہت ہے. کوئی روحانی علاج بتائیے تاکہ ہم رونا ختم کر دیں. میرا روحانی علاج سے یہ سوال ہے کہ میری ٹانگ میں تکلیف ہے، میرا آپریشن ہوگا، اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں. اگر کسی کا کام میں دل نہ لگے تو اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ جس سے اپنے کام میں دل لگے اور بخوبی جو ہے اپنے کام کو نبھایا جا سکے. ماشاءاللہ، کام میں دل لگنے کے حوالے سے وظیفہ یہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ صبح و شام 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اچھا، کام جائز ہونا چاہیے، تو جائز کام ہو، اس میں دل نہ لگتا ہو تو پھر آپ یہ وظیفہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ٹانگ میں تکلیف ہے، تو ٹانگ میں اگر تکلیف ہے آپ کی تو 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کریں. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی تھے، بزرگ تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری نواسی یہ بہت زیادہ روتی ہے، تو آپ نے دیکھیں سورہ فاتحہ اور آخری 3 عقل، اب یہ ہو گئے کل 4 سورتیں، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کر دیں، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. بچے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بری نظر سے الحمدللہ سے وجل محفوظ ہو جائیں گے، بچوں کی بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی. اچھا آئیے ناظرین، میسیجز بھی چند ایک میں شامل کر لیتا ہوں، پھر استخاروں کے جوابات بھی میں آپ سے معلوم کروں گا. یہ حسنین بھائی ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میرا دل بہت زیادہ کمزور ہے اور دل میرا بہت زیادہ دھڑکتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، اور پیٹ میں چربی بھی بہت زیادہ ہے، تو دونوں ہی مسائل کے حل کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیں. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. دل کے امراض کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ 60 ٹائم 60 مرتبہ دل گھبراتا ہو. بعض دفعہ جو ہے بندے کو ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، تو دل گھبراتا ہو یا دل اس سے متعلق جیسا بھی مسئلہ ہو، انہوں نے کرنا یہ ہے 60 ٹائم 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل کے جملہ امراض اور ٹینشن ڈپریشن یہ تمام معاملات میں انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی. اور پیٹ کی چربی کم ہو جائے، پیٹ سے متعلق جو ہے وہ آپ نے ابتداً بھی ایک وظیفہ بتایا. اب یہ تو سب سے فرسٹ تو یہ کہ اگر واقعی چربی والا معاملہ ہے تو ایکسرسائز کی جائے، جس کے اطباء مشورہ بھی دیتے ہیں، بالکل، تو ایکسرسائز کی جائے. اور اگر بالفرض پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ صافات کی یہ آیہ مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیہ مبارکہ جو ہے طاق عدد میں پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیا جائے تو انشاءاللہ پیٹ کا اگر کوئی مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے یہ دور ہو جائے گا. اور ان چیزوں سے بھی تو بچنا ہے نا کہ جس سے وزن بڑھتا ہو. یہی میں نے عرض کیا کہ ورزش کرنی ہے، اسی طرح ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے. اب یہ ہم کہیں کہ جو ہے ورزش ہم نہیں کرنی، ہم نے یا احتیاط نہیں کرنی، ورزش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارا نفس ہے تو اس کی بھی خواہشات پوری چل رہی ہوتی ہیں نا، پھر کیسے وزن برقرار رہے گا؟ دیکھیں ہر چیز کے اپنے ایک ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، تجربہ کار ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو ہم نے جو چیز کرنی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر اوراد و وظائف کرنے ہیں تو ان کے ایکسپرٹ سے آپ پہلے مشورہ کریں، ان کے جو تجربہ کار ہیں ان سے مشورہ کریں، اس کے تحت آپ نے معاملات کرنے. اچھا ورزش کرنی ہے تو اس کے بھی ایکسپرٹ سے آپ پہلے مشورہ کریں گے، یقیناً خود سے کرنے بیٹھیں گے وہ ممکن ہے کہ آپ نقصان کر بیٹھیں اپنا. تو جب ایکسپرٹ سے آپ مشورہ کریں گے تو ایکسپرٹ آپ کو یقیناً یہ مشورہ دے گا کہ بھئی آپ نے پرہیز بھی کرنی ہے اور یہ معاملات جو چیزیں نہیں کھانی ہے وہ آپ کو پورا ڈائٹ پلان چارٹ وغیرہ بنا کر دے گا. اسی حساب سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ورزش سے بھی فائدہ ہوگا، اور وظائف جس انداز سے ہم بتاتے ہیں اس انداز پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. جو اس فیلڈ میں تجربہ کار ہیں ان سے بھی رائے لے لینی چاہیے، ان کے مشورے سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ استخاروں کے جوابات بھی باقی رہ گئے تھے، جوابات ارشاد فرمائیں تاکہ پھر ہم مدنی بہاروں کی طرف چلیں. جی یہ نذیر نام بتایا تھا، نذیر اقبال، معدے میں تکلیف رہتی ہے. اچھا ایک سمینہ نام کا بھی میسج آپ کی طرف بڑھایا تھا، وہ میں عرض کر رہا ہوں. جی نذیر اقبال نام بتایا تھا کہ معدے میں ان کی تکلیف رہتی ہے، تو نذیر بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر کسی کے معدے میں تکلیف رہتی ہو تو آپ 3 عدد چینی کی پلیٹیں لیجئے اور اس پر آپ ایک پلیٹ پر لکھیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ ایک میں لکھیں، دوسری پلیٹ میں بھی اسی طرح لکھیں اور تیسری پلیٹ میں بھی یہی آیہ مبارکہ لکھیں. ایک پلیٹ صبح نہار میں پی لیں،
ایک دوپہر کو آپ پی لیں اور ایک پلیٹ جو ہے آپ شام میں رات کو پی لیں. روزانہ یہ 3 پلیٹیں آپ نے پینی ہیں. یہ آیت مبارکہ آپ نے دیکھی یہ لکھنی ہے اور روزانہ 3 پلیٹوں میں یہ لکھ کے آپ نے پینا ہے. کچھ دن یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل معدے کی جو تکلیف ہے اللہ کے کرم سے بہتر ہو جائے گی, طبیعت بہتر ہو جائے گی. جویریہ نام بتایا, والدہ کا نام شبانہ. سر میں درد رہتا ہے, جسم میں بھی درد رہتا ہے. تو جویریہ بی بی کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی نظر بد یا اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. سر میں اگر کسی کے درد رہتا ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس آپ پڑھیں, اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ اس طرح سر پہ پھیر لیں. ایک دفعہ یہ عمل کریں. اگر سر کا درد ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. اگر تب سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا تو دوبارہ اسی طرح 7 مرتبہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الناس پڑھیں, پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اس طرح اپنے ہاتھ سر پر پھیر لیں. تیسری مرتبہ بھی یہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کا سر کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. سہیل نام بتایا, والدہ کا نام نسیم اختر. یہ ٹینشن میں رہتے ہیں, ٹینشن ہے اور کچھ معاملات ہیں جو گھر والوں کو بتا نہیں رہے, تو ان کا استخارہ کیا ہے. کوئی جو ہے عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ان کے لیے. اگر ٹینشن رہتی ہو یا کوئی مسئلے مسائل ہوں تو اس کے لیے آپ جو ہے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ٹینشن دور ہوگی. اور کوئی مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آپ جو ہے روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. سمینہ نام بتایا, والدہ کا نام قمر النساء بتایا کہ سوتے سوتے ڈر جاتی ہیں, تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے, کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ رات کو سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سو جایا کریں. انشاءاللہ عز و جل ڈر نہیں لگے گا. اگر سوتے سوتے ڈر جائیں, خواب میں ڈر گئے, کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا, تو جیسے ہی آنکھ کھلے تو 21 بار یا متکبر پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیا کریں, تو انشاءاللہ ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئیں گے. ماشاءاللہ. جی. افرا نام بتایا, والدہ کا نام نسرین. زکام ان کو رہتا ہے. ان کا بھی استخارہ کیا ہے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اگر کسی کو زکام رہتا ہو, طبیعت جیسے گلے میں تکلیف رہتی ہے زکام کی وجہ سے اور ناک بار بار بہہ رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ روزانہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں, اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے طبیعت بہتر ہو جائے گی. سورۃ الفاتحہ, سورۃ الشفا بھی اسے کہا جاتا ہے. اس کا نام ہی شافیہ ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے. تو نزلہ, زکام, کھانسی, گلے کے امراض, سینے کے امراض, ناک کے امراض, ان تمام امراض میں الحمدللہ سوجل بہت مفید ہے اور الحمدللہ سوجل فوائد حاصل ہوتے ہیں. جی آپ پڑھیں. اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی پرابلم ہو آپ کے ساتھ, ناک, کان, گلے کے امراض میں مبتلا ہیں, تو آپ یہ پڑھ کر دم کریں. الحمدللہ سوجل بیماریاں دور ہو جائیں گی اور فائدہ بھی حاصل ہوگا. اور روحانی علاج کی برکت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور روحانی علاج کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں, آئیے کچھ تاثرات, کچھ مدنی بہاریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے گا. یہ کو 4-5 سال سے جو نا اولاد نہیں ہو رہی تھی. پھر میں آیا تھا ادھر جو ہے نا فیضان مدینہ میں, بھائی ادھر بیٹھتا تھا. پھر میں نے اس کو بولا تھا بھائی, میں نے بولا یار میرے کو اولاد نہیں ہو رہی. پھر بھائی نے تعویذ لکھ کے دیا تھا, اس کے بعد اولاد ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے. میں وقت فیضان مدینہ سائڈ ایریا کوٹری میں بیٹھو آیا. مجھے پنجو نالو تنویر احمد ہے. مجھے والدہ جو علاج لایا انہوں مجھے والدہ کے کافی سالن کھا وٹھی کہیں جادو کرائے چھو پہ, کافی جگہ تائیں علاج بھی کرایو, اسپتالن جا چکر بھی کاٹیا. تکلیف نسائیں اور ہوں ہوئی, اچانک ہلندے گھومندے بے ہوش تھی ویندی ہوئی, کری پندی ہوئی. جڏهं ڊاڪٽرن ڏے ويندا هاسين, بلڈ پریشر وغیرہ شوگر چیک کرائی, کوئی بھی مسئلو نہ ايندو, مطلب سب ٹيسٽون صحيح اينديون, مسئلے جي خبر نہ پوندي ہوئی. پوءِ فيضان مدینہ آياسين, ايجاد وغیرہ وتاسين, ۽ هڪ هفتي جي اندر الحمدلله منهنجي والده جي طبيعت هاڻي بلڪل صحيح ٿي وئي آهي.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات، ایک ہفتے کے اندر اندر والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، شفا یاب ہو گئی، ماشاء اللہ صحت مند ہو گئیں. اللہ پاک مزید برکتیں نصیب فرمائیں. اور چلتے پھرتے گر جاتی تھی. جی جی. اور اچھا یہ بھی دیکھیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے اور سننے کو ملتے رہتے ہیں اس طرح کے مسائل. نے سارے ٹیسٹ کروا لیے، سب کلیئر ہیں، جی بظاہر کوئی ایسی بیماری نظر نہیں آ رہی، رپورٹس ساری کلیئر ہیں، ہے نا. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ سوالات، جب رپورٹس کروائیں، ٹیسٹ ہم نے کروا لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہو رہی، ہاں طبیعت پھر بھی بہتر نہیں ہو پا رہی، تو روحانی علاج بھی کروانا چاہیے. اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں اور فوائد الحمدللہ عز و جل حاصل ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ اس سے پہلے ایک شخص نے اپنے تاثرات دیے، کتنی خوشی ان کے چہرے پر تھی اور کتنا میٹھا، کتنا پیارا ان کا ایک انداز تھا. بے اولاد تھے، صاحب اولاد ہو گئے. تو ناظرین، اعتقاد کی مضبوطی، یقین کا کامل ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بہت اثر رکھتا ہے نا روحانی علاج میں. تو آپ اپنا بالکل روحانی علاج کروائیں. اللہ پاک کے کلام سے، اسماء الحسنہ سے اور قرآنی آیتوں سے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال رکھتے ہیں، لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل. ابھی تو یہ آپ بہاریں ہمیں ملتی ہیں، سننے کو دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ عز و جل یہ امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کی تعبیرات کی برکتیں ہیں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، دیکھیں شفا اللہ پاک ہی دینے والا ہے، شفا اللہ پاک کے حکم سے ہی ملتی ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو فوائد حاصل نہیں ہوں گے، شفا نہیں ملے گی. تو یہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، اسباب بھی اختیار کریں، علاج بھی کروائیں، دعائیں بھی کریں اور دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. الحمدللہ سے کرم ہوگا. میسیجز کی طرف بڑھیں گے ناظرین. آپ کے کافی سارے میسیجز جمع ہو گئے ہیں. حسنین بھائی آپ بھی نوٹ کیجئے گا، روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ کافی سارے میسیجز ہیں، ان کے روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام احمد رضا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ رشتے والے آتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ بات بن جائے، رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں اور معاملہ کوئی پائے تک بل تک پہنچے. کیا وظیفہ پڑھیں؟ نماز عشاء کے بعد جو ہے یہ 300 مرتبہ، نماز عشاء کے بعد 300 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا وہابو یا وہابو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رشتوں کی جیسی بھی رکاوٹیں ہیں یا منگنی وغیرہ کا مسئلہ ہے، بعض دفعہ شادی کے معاملات ہوتے ہیں، منگنی ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہوتی، رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس اسم پاک کی برکت سے یہ معاملات دور ہو جائیں گے اور عافیت اور آسانی نصیب ہوگی. صحیح ہے. یہ ایک میسیج آیا کہ بہت زیادہ مقروض ہوں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. اللہ پاک فضل فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ دعا ہے، اس کی کثرت کیا کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. نہیں تو یہ کم از کم کریں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کو 11 دفعہ پڑھ لیا کریں. صحیح. اگر سانپ کاٹ جائے تو کیا وظیفہ آپ پڑھیں گے پلیز بتا دیجئے گا اور دعا بھی کیجئے گا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کو چاہیے کہ یہ 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں یا کوئی مریض پر دم کر دے. اور یہ جو دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی زہر سے بچنے کے لیے اور زہر کے عمل کو دور کرنے کے لیے دعا موجود ہے. تو یہ آپ نے اس دعا دم کر دینا، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. میرے والد صاحب گھر میں بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں، غصہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. والد صاحب کو جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کروائیں. آپ خود بھی سفر کریں. ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں میں، یہ ہے کہ ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ کر جو ہے والد صاحب کو پانی پر دم کر دے دیں. والد صاحب کو بھی یہ وظیفہ بتا دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے والد صاحب کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ایک میسیج آیا کہ جسم بہت زیادہ گرم رہتا ہے، پاؤں بھی بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، ایک تپش سی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ کرے. 111 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور اگر بالفرض یہ ہیٹ اسٹروک یا کوئی گرمی وغیرہ کی وجہ سے ہے تو 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر کوئی مشروب وغیرہ پر دم کر کے اس کا پانی پئیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. میری شادی 1 سال قبل ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میری والدہ ایک دم تیش میں آ جاتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میری چھوٹی جو بہنیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں اور میری والدہ کو وہ اکساتی رہتی ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ گھر کا ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ کرے. 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پڑھ کر جو ہے یہ آپ نے لاہوری نمک پر یا نمک پر دم کر لیں جو گھر کے اندر یوز ہوتا ہے،
اور یہ آپ نے عمل کرنا ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد. ہر جمعے کو یہ عمل نمک جو ہے آپ تیار کر لیا کریں, اور یہ نمک پھر گھر میں استعمال ہو انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے جو ہے گھر میں اتفاق ہوگا, محبت کی اور امن کی فضا جو ہے وہ قائم ہوگی انشاءاللہ. ابراہیم صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ دکان میری بہت زیادہ اچھی چلتی تھی لیکن آج کل دکان صحیح نہیں چل رہی. تو اس میں ظاہری معاملات بھی دیکھ لیں. پہلے اچھی چلتی تھی تو پہلے پابندی بھی تو ہوا کرتی تھی, پہلے اچھی چلتی تھی تو ہو سکتا ہے تو صدقہ بھی دیا کرتے ہوں گے, اس وقت برکت ہو جاتی ہے نا, ماشاءاللہ اضافہ ہوتا رہتا ہے مال و دولت میں. تو ظاہری معاملات بھی دیکھیں, اس وقت ہو سکتا ہے ہمارا انداز, ہمارا ڈیلنگ کرنے کا انداز یہ اس وقت اچھا ہو, اب تھوڑے جذبات میں آ جاتے ہوں, غصہ کر جاتے ہوں, یا اس وقت ہماری پابندی نہ ہو. تو یہ ظاہری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پہلے جیسی وہ چمک دمک اور رمک نظر نہیں آ رہی ہو. تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں. چلے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. دکان کی سیل بڑھانا چاہتے ہیں, دکان آپ چاہتے ہیں کہ کسٹمر آئیں, دکان میں برکت رہے اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے, اچھی نیت کے ساتھ آپ جب بھی آپ دکان جائیں نا, دکان آپ اپنی کھولیں تو آپ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ اپنی دکان کی چیزوں پر دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم دکان آپ کی چلے گی, کسٹمر آئیں گے اور اچھی نیت کے ساتھ, صحیح ہے, اور آپ اپنا ڈیلنگ کا انداز بھی یہ بہتر بنائیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. کچھ ویڈیو سوالات ہوں تو وہ ذرا دیجیے گا. محمد ساتھی ہے اور میرے والد صاحب کو دل کا اٹیک ہو چکا ہے 2 بار, اس سے نجات پانے کے لیے کوئی وظیفہ مجھے بتا. میرا نام محمد دانش ہے اور میں پچھلے 1 سال سے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, لیکن میرا ویزا نہیں لگ رہا, ویزے میں رکاوٹ آ رہی. تو لہٰذا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں میرے ویزے کی رکاوٹ ختم ہو جائے. ویزے کی رکاوٹ ختم ہو جائے, یہ ہوتا ہے بعض اوقات. اگر کسی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ویزے کے لیے جو ہے نا پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے. ویزا آسانی کے ساتھ مل جائے, جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں. صرف 20 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا رافعو, اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رافعو یا رافعو. یہ 20 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. ایک یہ, اور ایک ہے یا نافعو. جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ لے تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوتا ہے. تو جب آپ اپلائی کرنے لگیں اس وقت وہ پڑھ لیں وظیفہ یا نافعو. پھر جب اپلائی کر چکے ہیں, اب جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں تو 20 مرتبہ پھر آپ پڑھیں یا رافعو. انشاءاللہ الکریم رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھی, آپ نے کہا تھا کہ والد صاحب کو اٹیک ہوا ہے اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے. تو والد صاحب کو یہ بتائیے گا, خود والد صاحب نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اپنا ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 11 ٹائمز 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 11 ٹائمز 11 مرتبہ یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم دل بھی مضبوط رہے گا اور دل کے امراض بھی دور ہو جائیں گی, دل کی بند شریانیں یہ بھی الحمدللہ کھل جائیں گے. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے. ہمارے وہ ناظرین جن کے کالز شامل نہیں کی جا سکی ہیں, جن کی رہ گئی ہیں, تو آپ یہ نمبر نوٹ کیجئے گا. اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں اور روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں. 021371711711 24 گھنٹے اس سروس پر آپ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں. اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ استخارے کی واٹس ایپ سروس وہ موجود ہے. 0316806226 0316 806 2626. اس نمبر پر اسلامی بہنیں بدریہ ٹیکسٹ میسج استخارے کروا سکتی ہیں. آن لائن روحانی علاج اور تعویذاتی عطاریہ حاصل کرنے, استخارے کروانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا مالک الملک یا ذل الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں اور جو مسلمان بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکالیف دکھ درد غم رنج سب دور فرما، اور ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بے سکونیاں بے چینیاں بے قراریاں سب دور فرما دے، ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت